السلام علیکم، میں ہوں عبدل ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلاگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کا کیا پیغام آیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر وزراء کے قلمدان تبدیل کیے گئے ہیں۔ فرانسیسی جو سفیر ہے ان کی آج اڈیالہ جیل آمد ہوئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تقریباً توشہ خانہ 2 کیس اب اس وقت آخری مراحل میں ہیں اور عنقریب ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہمارے ذرائع ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو تقریباً 3 سے 4 سال اور تقریباً 5 سال بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہی عمران خان کو جو نئے جیل ہے وہاں پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کا ٹویٹ آیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیگر کیسز کی طرح اس وقت میں تقریباً 300 کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن توشہ خانہ 2 کیس بھی ایک جھوٹا کیس ہے، اور اس حوالے سے جو گواہان پیش ہوئے وہ باقاعدہ طور پر عدالت کے اندر جھوٹا ثابت ہوئے، جس کے بعد عدلیہ کو چاہیے تھا کہ اس کیس کو فوری طور پر بند کرتے ہیں، لیکن جج کے اوپر عمران خان نے یہ الزام لگایا ہے۔ ارجمند ہے جج صاحب، ان کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کیس بدنیتی پر چلا رہے ہیں اور مجھے اس لیے توشہ خانہ 2 کیس میں سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بشرا بی بی کو اس لیے جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے اس میں میری سزا معطل ہو سکتی ہے، اور اس کیس میں مجھے سزا دے کر تقریباً 3 سے 4 سال مزید جیل کے اندر حکومت رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ صدر زرداری اور میاں محمد نواز شریف بھی توشہ خانہ سے بہت ساری چیزیں لے کر گئے، ساتھ ہی گاڑیاں لے کر گئے، بلٹ پروف گاڑیاں لے کر گئے، مہنگی ترین چیزیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا۔ اور آج یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد میں قوم سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تیاری پکڑ لے اور عنقریب میں ایک بہت بڑے احتجاجی تحریک کی کال دے سکتا ہوں۔ یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو کامیاب جلسہ ہوا اس کے بعد جو عمران خان کو رپورٹ پیش کی گئی جس طرح بتایا گیا کہ جو لوگ تھے وہ باقاعدہ طور پر جلسہ گاہ سے بھی 5 سے 6 کلومیٹر دور دور تک کھڑے ہوئے تھے، سڑکیں جام تھی۔ یہ صورتحال عمران خان کی نالج میں آنے کے بعد اب عمران خان ایک بار پھر سے جو ورکر ہے ان کو چارج کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جو جلسے ہیں ان کی کال دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ جلسوں کا ٹینیور مکمل ہوگا اس کے بعد ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ایک بار پھر سے اسلام آباد کی کال دے سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر وزراء کے جو قلمدان ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ گنڈاپور کی جب عمران خان سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اس کے بعد جو یہ پیش رفت ہے اس کا سلسلہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 8 ممبران کے قلمدان تبدیل ہوئے ہیں، 2 جو نئے معاون خصوصی ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر کابینہ کا حصہ ہیں۔ خلیق الرحمان سے محکمہ ایکسائز لے کر محکمہ صحت دے دیا گیا ہے، احتشام خان سے محکمہ صحت لے کر انہیں ایکسائز کا جو مشیر ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، ارباب عاصم کو محکمہ تعلیم کی جو ذمہ داری ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 دیگر جو صوبائی وزراء ہیں ان کے بھی قلمدان آپس میں ہی تبدیل کیے گئے ہیں۔ عمران خان سے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری لی گئی گنڈاپور صاحب کی جانب سے، اور یہ بتایا گیا کہ کون سے ایسے وزراء ہیں جن کی اپنے محکموں میں کارکردگی بہتر نہیں ہے، اگر یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں تو ان کی وہاں کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ عاقب اللہ جو کہ اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں، فیصل ترکی جو کہ شہرام ترکی کے بھائی ہیں، وہ آپ کے نالج میں ہے کہ اس حوالے سے گنڈاپور کا یہ الزام ہے کہ یہ کابینہ کے اندر بیٹھ کر میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دیگر وزراء کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گنڈاپور کے خلاف صوبے کے اندر یا اسمبلی کے اندر کیمپین چلا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے پھر گنڈاپور کو کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر شبلی فراز جو کہ نااہل ہوئے سینٹ کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر بھی تھے، ان کی جو نشست خالی ہوئی تھی اس پر اب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو خالی نشست ہے اس پر 30 سپٹمبر کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر الیکشن ہوں گے۔ 8 اور 9 اکتوبر تک جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی نائلی ہوئی ہے اس پر بھی اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پی پی 115، 116 اور 269 پر بھی 23 نومبر کو انتخابات جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ہوں گے، اور اس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آلریڈی وہاں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کر چکی ہے، کسی بھی الیکشن کا حصہ نہیں بنے گی۔ لیکن جو موسٹ انٹرسٹنگ یہ ہے
کہ اگر شبلی فراز کی نشست پر بھی پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کے الیکشن پر کیا تو یقینی طور پر یہ حکومت کو فائدہ دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اگر وہ الیکشن میں نہیں اترتے ہیں تو ایبسلیوٹلی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ اسلام آباد پریس کلب پر آج باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے دعویٰ بولا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کی گئی، تشدد کیا گیا، وہاں پر جو ملازمین ہیں صدر پی ایف یو جے کے افضل بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ پریس کلب کے عہدیداروں پر اور ملازمین پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا جس کا پولیس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو وزیر مملکت ہے طلال چودھری صاحب وہ فوری طور پر پریس کلب گئے اور وہاں جو صحافی تھے ان سے معافی مانگی اور یہ بتایا کہ میں محسن نقوی اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو کشمیری اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جیسے ہی پولیس پہنچی تو یہ مظاہرین پریس کلب کے اندر گئے اور پولیس نے جا کر وہاں پر ان پر تشدد کی ہے۔ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آج فرانس کی سفارت خانے کا جو وفد ہے وہ اڈیالہ گیا ہے، وہاں پر جو ملاقات ہے قیدیوں سے وہ کی ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وفد میں مس ویلری ماری اور ایڈوکیٹ وسیم شامل تھے۔ فرانسیسی سفارت خانے کے وفد کو اڈیالہ میں فرانسیسی قیدی تک رسائی دی گئی ہے اور اینٹی نارکوٹکس میں فرانسیسی شہری ہے وہ اس وقت اڈیالہ کے اندر قید ہے، مقدمہ نمبر 234 ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ان کی جو ملاقات ہے وہ فرانسیسی شہری سے کروائی گئی ہے۔ لاسٹلی آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو دوریاں تھی وہ کم ہونے کے بجائے جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بار پھر سے تقریر کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں کسی بھی سطح پر معافی نہیں مانگوں گی۔ صادق صاحب نے ضرور کوششیں کی کہ کسی طریقے سے دونوں طرف سے جو سیز فائر ہے وہ ہو جائے، لیکن اس وقت وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں اور جو ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ ہے، چیلنجز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی بھی ہے، کراچی ڈویژن کی سیکٹری انفارمیشن بھی ہے، انہوں نے چیلنج کیا عظمی بخاری کو کہ آئیں کارکردگی کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، جس پر عظمی بخاری نے کہا کہ ہمیں تو 1.5 سال ہوا ہے، ہم آئے ہیں، اب تک 90 پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے۔ اس پر جو شرمیلا فاروقی صاحبہ ہے وہ یہ فرما رہی ہے کہ سندھ میں جو اس وقت صحت کا نظام ہے وہ پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ NICVD آئے، آپ گھمبٹ آئے، آپ جناح میں جو کینسر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں آئے، اسی طرح سے SIUT جو ہے وہاں پر آ جائیں، سول آ جائیں، وہاں جس طرح سے بچوں کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، NICVH آ جائیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جانب سے ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک آپ ضرور میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔